بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کا استاد پروفیسر نعمان ناصر اوان۔ آج ہم دیکھیں گے مضمون نویسی کا اگلا لیکچر، اور آج ہمارا موضوع ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اسے آپ وہی مضمون سمجھ لیجئے جو آپ محنت کی برکات کے حوالے سے لکھتے آئے ہیں۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے اس میں آپ تمہید باندھیں گے، یعنی آپ یہ بتائیں گے کہ جب سے حضرت انسان اس دنیا میں آیا ہے، مسلسل محنت کا، عمل کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ انسان نے اس دنیا میں جتنی بھی رکاوٹیں اسے درپیش آئیں، ان کا مقابلہ کیا، ان کا سامنا کیا، اور ایک ایک کر کے اپنی محنت سے، اپنے پہم عمل سے ان کا سامنا کیا، ان کو دور کیا۔ اور انسان جو کبھی جس کے پاس گھر نہیں ہوتا تھا، آج وہ اپنے گھروں میں رہتا ہے۔ کبھی وہ درندوں کے آزاروں سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا، آج وہ ان سے محفوظ ہے۔ غرض یہ کہ انسان نے اپنی محنت کے بل بوتے پر آج تک دنیا میں اپنی بقا کو قائم رکھا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے ہمیشہ محنت اور عمل کا درس دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ محنت و مشقت سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سلطان عرب کے مقام کو بھی پہنچ گئے، دنیاوی اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی عرب کے ایک وسیع علاقے میں، تب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت اور مشقت کو کبھی ترک نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے لیے بھی ہمیشہ اسی بات کو پسند فرمایا کہ اپنے تمام کام اپنے دستے مبارک سے کیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے لیے پانی بھی بھرا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک جوتے جب وہ ٹوٹ جاتے تو انہیں اپنے دستے مبارک سے مرمت کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکریوں کا دودھ دو لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں بھی خود حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خندق کھودنے میں بھی خود حصہ لیا۔ غرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ پوری زندگی محنت و مشقت کو اپنا شعار بنا کر رکھا، اور اپنے پیروکاروں کو، اپنے امتیوں کو بھی یہی درس دیا کہ وہ کبھی عمل اور محنت کو ترک نہ کریں، بلکہ ان کا دامن تھامے رکھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کرنے والے کو اللہ کا دوست قرار دیا، القاسب حبیب اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کبھی کسی شخص نے نہیں کھایا۔ مطلب یہ کہ انسان کے لیے کھانے کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ جو وہ اپنی محنت سے کما کے کھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو کس قدر ناپسند فرماتے تھے، اس کی مثال آپ سبھی نے سن رکھی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے مالی مدد کی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یقیناً ان کی مالی مدد فرما سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابی کا اسباب بکوا کر انہیں کلہاڑی خرید کر دی، اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ ٹھونکا، اور ان سے کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کر بیچو اور رزق حلال کماؤ۔ مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند فرمایا، اور اس طرح سے اپنی پوری امت کو یہ درس بھی دیا کہ محنت کرو، عمل کرو، دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز مت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمل کو اس قدر پسند کرتے تھے، محنت کو اس قدر پسند کرتے تھے، اور دوسروں کے سامنے سوال کرنے کو اس قدر ناپسند کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال تک فرمائی کہ اگر کوئی شخص سواری پر بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا ہے تو بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی دوسرے سے کوڑا پکڑانے کے لیے سوال کرے، وہ اپنی سواری کو روکے، اترے اور کوڑا پکڑ کر دوبارہ سواری پر بیٹھ کر روانہ ہو۔ مطلب یہ کہ انسان کو محنت سے، عمل سے جی نہیں چرانا چاہیے، اور دوسروں کے سامنے بے وجہ، بے مقصد سوال کر کے اپنی عزت کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کی شاعری کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمیں جس چیز کا سب سے زیادہ پیغام نظر آتا ہے وہ عمل اور محنت ہی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے پڑھنے والوں کو، اپنی قوم کو، بالخصوص اپنی قوم کے نوجوانوں کو ہمیشہ عمل کی ترغیب دی، عمل کے لیے آمادہ کیا، اکسایا۔ یہ شعر آپ کے سامنے لکھا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ مطلب یہ کہ مجھے نوجوان وہی پسند ہے، وہی اچھے نوجوان ہیں
کہ جو محنت و مشقت سے جی نہیں چراتے اور ہمیشہ محنت کے لیے، عمل کے لیے تیار رہا کرتے ہیں۔ اقبال نے ایک اور شعر میں یہ بات بھی کہہ رکھی ہے کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اس میں بھی عمل پہم کی، مسلسل محنت ہی کی بات کی گئی ہے۔ اقبال کے کلام میں ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ صراحت نظر آتی ہے وہ محنت ہی کا پیغام ہے، درس ہے۔ ہم قائد اعظم یا دیگر مشاہیر عالم کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ سبھی یا ان کی اکثریت بہت بڑے امیر خاندانوں سے اور مشہور خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد محترم تھے وہ ایک عام تاجر تھے، اور قائد اعظم کے بچپن کے حالات کی اگر بات کی جائے تو بہت مالی طور پہ آسودگی ان کے ہاں نہیں تھی، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی محنت کو ترک نہیں کیا۔ ان کے بچپن کا ایک واقعہ سبھی لوگوں نے سن رکھا ہے کہ وہ آدھ رات کو بھی مطالعے میں مصروف تھے۔ جب ان سے گھر والوں نے یہ کہا، ان کی ہمشیرہ نے یہ کہا کہ آپ اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں محنت نہیں کروں گا تو میں بڑا آدمی کیسے بنوں گا۔ مطلب یہ کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے محنت و مشقت کے عمل کے عادی تھے، اور انہوں نے پوری زندگی یہ محنت و مشقت کی۔ بلکہ اگر ہم ان کی زندگی کے آخری ایام کو دیکھیں کہ جب پاکستان بننے والا تھا، پاکستان بن چکا تھا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد تک جب تک اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرمائی، انہوں نے کبھی محنت میں کمی نہیں آنے دی۔ حالانکہ اس زمانے کی ایک خطرناک ترین بیماری تپے دق کا شکار ہو چکے تھے اور ان کے پھیپھڑے ختم ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی عمل کو، محنت کو ترک نہیں کیا۔ ان کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے مشاہیر عالم ایسے ہیں کہ جو بڑے کڑے حالات سے گزرے، بچپن ان کے بڑے سخت حالات میں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی محنت کی اور مسلسل محنت کی، اور دنیا میں وہ کہاں سے کہاں جا پہنچے۔ آپ اس کی ایک مثال امریکا کے مشہور صدر ابراہم لنکن کی مثال لے لیجئے۔ وہ ایک کاشتکار کے بیٹے تھے اور ان کا بچپن بھی انتہائی غربت ہی میں گزرا، لیکن انہوں نے کبھی محنت کو ترک نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں دیکھیے کہ ان کا کیا مقام و مرتبہ دنیا کے بڑے لیڈرز میں، رہنماؤں میں کیسا مقام انہیں حاصل ہو گیا۔ دنیا میں بہت سے ایسے کام ہیں کہ جنہیں انسان ناممکن سمجھ رہا ہوتا ہے، اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ انسان جیسی مخلوق کے لیے شاید یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکے گا، لیکن حقیقت کیا ہے کہ انسان ہی وہ مخلوق ہے کہ جو ناممکن کو ممکن بنا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی مثال آپ اڑنے کی مثال سمجھ لیجئے۔ انسان جب ہمیشہ سے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتا تھا تو اسے یہی لگا کرتا تھا کہ یہ اڑ سکتے ہیں لیکن میں نہیں اڑ سکتا، لیکن اس کے دل میں یہ خواہش بھی تھی، یہ خواب بھی تھا کہ کاش کبھی ایسا ہو سکے۔ اور آج دیکھیے کہ انسان اپنی اس محنت و مشقت کے نتیجے میں، اس نے جو عمل پہم کیا اس شعبے میں، اس کے نتیجے میں آج انسان کا ہوا میں اڑنا کچھ ناممکن تو کیا، ایک معمولی سی بات رہ گئی ہے۔ جب انسان نے پہلی بار پرواز کی ہوگی تب یہ کتنی بڑی خبر رہی ہوگی، لیکن آج ہمارے سروں کے اوپر سے کتنے ہی طیارے گزر جاتے ہیں اور ہم نے کبھی ان کی طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے ناممکن کو ممکن بنایا، اور اس کے پیچھے اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز، کوئی عمل رہا ہے تو وہ اس کی محنت ہی ہے۔ محنت ہی کے ذریعے سے انسان اس مقام پر پہنچا کہ اس نے نہ ہو سکنے والے کاموں کو ایک معمول کی بات بنا کے رکھ دیا۔ حضرت انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا تھا تو اس کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ انسان کے لیے کوئی بھی ضروریات زندگی اس وقت تو موجود نہیں تھیں، لیکن جو وقت گزرتا گیا اسے ضروریات کا احساس ہوتا چلا گیا، اور اپنی محنت و مشقت سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتا رہا۔ جس کی ایک مثال یوں ہو سکتی ہے کہ انسان اندھیرے کے سامنے بے بس ہو جایا کرتا تھا، یعنی اندھیرا چھا گیا اور انسان بے بس ہو گیا، لیکن انسان نے اس ضرورت کو اپنی کمزوری نہیں بنایا، بلکہ اس کا سامنا کرنا سیکھا، اپنے ذہن کا استعمال کیا، ذہانت کا استعمال کیا، محنت کی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ انسان نے آگ دریافت کر لی۔ اب اس آگ کے ذریعے سے انسان اس قابل ہو گیا کہ اس نے اندھیرے کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان اس میں بہتریاں لاتا گیا، جس کا ایک ثبوت آج کا زمانہ ہے۔ آج رات ہو بھی جائے تو انسان کی زندگی میں اندھیرے راج کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، بلکہ آج کے انسان کی اگر بات کی جائے تو وہ بالکل محتاج نہیں ہے، اندھیرے کے سامنے معذور نہیں ہے،
وہ اندھیرے کے باوجود وہ تمام سرگرمیاں، وہ تمام کام، وہ تمام عمل، وہ تمام محنت کر سکتا ہے کہ جو وہ دن کو سورج کی روشنی میں کیا کرتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، انسان کے سفر کو پتھر کے زمانے سے لے کر کمپیوٹر کے زمانے تک دیکھا جائے تو یہ شاندار سفر کیسے ممکن ہو سکا؟ یہ انسان کی ذہانت اور انسان کی محنت ہی سے ممکن ہو سکا۔ انسان آج سمندروں کی تہ میں موجود رازوں کو پا لیتا ہے، آج انسان زمین کو کھودے بغیر یہ جان لیتا ہے کہ زمین کے اندر کیا کیا خزانے موجود ہیں، آج انسان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور وہاں پہ میدان اور سڑکیں بنا لیا کرتا ہے، آج انسان خلاؤں کو پا چکا ہے، خلاؤں کو تسخیر کر چکا ہے، آج انسان چاند پہ پہنچ چکا ہے، آج انسان تمام بیماریاں جو کسی زمانے میں لا علاج سمجھی جاتی تھیں، آج معمول کی بات ہے کہ ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ ان بیماریوں میں سے کسی کا شکار ہو جائے تو توقع کی جاتی ہے کہ کچھ ہی عرصے کے علاج کے نتیجے میں وہ تندرست ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ یہ انسان کے مسلسل عمل اور انسان کی مسلسل محنت ہی کے ذریعے سے ممکن ہوا۔ تو انسان ہی وہ مخلوق ہے کہ جس نے ایسی تیزی سے ایسا شاندار سفر کیا، اور ابھی تو یہ سفر کا آغاز ہی سمجھ لیجئے، ابھی تو انسان ترقی کی راہ پر چلا ہی ہے، ابھی تو اس نے بہت دور تک جانا ہے اپنی محنت سے، اپنے عمل سے، ابھی تو اس نے دنیا کو تسخیر کرنا ہے، کائنات کو تسخیر کرنا ہے، ابھی تو بہت کچھ ایسا پوشیدہ ہے جس تک انسان نہیں پہنچا، لیکن وہ اس کا جذبہ بھی رکھتا ہے اور اس کے لیے محنت بھی کر رہا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جو شخص جذبہ رکھتا ہو، محنت کرے، وہ اپنی منزل کو حاصل نہ کر سکے۔ ہم ایک کاشتکار کی مثال لے سکتے ہیں۔ کاشتکار اگر کھیت میں ہل نہ چلائے، اگر وہ اس میں بیج نہ بوئے، اگر وہ اس کو مناسب وقت پر مناسب مقدار میں پانی نہ پہنچائے، اگر وہ اس میں موجود جڑی بوٹیوں کو تلف نہ کرے، اگر وہ کیڑے مکوڑوں کا سامنا کرنے کے لیے اسباب نہ مہیا کرے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک اچھی فصل حاصل کر سکے؟ اور جب فصل پک جاتی ہے تو اس کو کاٹنا بھی اسی کو ہوتا ہے، اس کی گہائی بھی کرنا ہوتی ہے، اس کو ذخیرہ بھی کرنا ہوتا ہے، یہ سب کچھ محنت ہے۔ ایک کاشتکار محنت کرتا ہے جس کے ثمر کو کئی لوگ استعمال کرتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو کاشتکار کی مثال کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح وہ محنت کرتا ہے اس سے اپنا فائدہ بھی کرتا ہے اور پوری انسانیت کا اور بہت سے دیگر جانوروں کا بھی فائدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب کبھی وہ عمل پہم کرتا ہے، جب کبھی وہ محنت کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی خدمت بہت سی مخلوقات کی سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو محنت سے، عمل سے جی نہیں چرانا چاہیے، بلکہ اس کو زندگی کا ایک اہم مقصد سمجھتے ہوئے ہمیشہ عمل میں، محنت میں مصروف رہنا چاہیے۔ تو یہ تھے اس مضمون کے حوالے سے چند نکات۔ مزید نکات کے لیے دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ جی، جیسا کہ ہم نے کاشتکار کی مثال کی بات کی، اسی طریقے سے ایک اور بھی ایسا طبقہ ہے جس کی زندگی کے لیے محنت کی اہمیت شاید کسی بھی دوسرے طبقے سے زیادہ ہے، اور وہ ہے طالب علم، یعنی آپ لوگ۔ اگر آپ لوگ محنت نہیں کریں گے، طالب علم محنت نہیں کریں گے، تو وہ کبھی بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جس کا انہوں نے اور ان کے والدین نے، ان کے اساتذہ نے خواب دیکھ رکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے وہ تمام جائز مقاصد حاصل کر سکیں جو آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے محنت۔ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ تو ممکن ہے، دنیا میں ایسی مثالیں تو شاید آپ کو مل جائیں کہ 1000 لوگوں نے محنت نہیں کی اور ان 1000 لوگوں میں سے ایک آدمی محنت کے بغیر سرخرو ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ بالکل ممکن ہے ایسی ایک آدھ مثال آپ کو ڈھونڈے سے مل جائے، لیکن آپ کو کبھی بھی شاید کوئی ایسی مثال نہ مل سکے کہ کسی انسان نے محنت کی اور پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو محنت آج نہیں تو کل سرخرو ضرور کرے گی، کامیاب ضرور کرے گی۔ لہٰذا طالب علم کو یہ چاہیے کہ وہ کبھی بھی محنت کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اگر طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ میں محنت کے بغیر وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں جس کا میں نے خواب دیکھ رکھا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا اصول نہیں ہے، یہ قاعدہ نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ محنت نہیں کرتے، جو لوگ وقت کی رفتار کا ساتھ نہیں دیتے، وقت انہیں کچل کے چلا جاتا ہے۔ وقت ایک سرکش گھوڑے کے مانند انہیں گھسیٹے ہوئے لے کے جاتا ہے، وقت کسی کی خاطر رکا نہیں کرتا۔ لہٰذا نوجوانوں کو، طلباء کو یہ چاہیے کہ وہ کبھی بھی محنت کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، ورنہ وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تو وقت انہیں کچلتے ہوئے چلا جائے گا،
جو وقت کے راستے میں کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا محنت کرنی چاہیے اور وقت کی رفتار کا ساتھ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس دنیا میں ناکامی اور کامیابی کا پیمانہ کیا ہے، کون لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، تو ان کے درمیان ہمیں صرف ایک فرق نظر آتا ہے، اور وہ فرق ہے محنت کا۔ جس نے محنت کی وہ سرخرو ہو گیا، جس نے محنت نہیں کی وہ ناکام ہو گیا، جس نے کم محنت کی اس کی کامیابی کم رہی، جس نے زیادہ محنت کی اس نے زیادہ کامیابی حاصل کر لی۔ تو ایک واحد پیمانہ اگر ہم کہیں کہ کامیابی اور ناکامی کا کون سا ہے تو وہ صرف محنت ہی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ایک جگہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں تو یقیناً اس میں سکون تو ہے، اس میں اطمینان بڑا ملتا ہے انسان کو، اسے مشقت نہیں اٹھانا پڑ رہی، اس کو جسمانی اور ذہنی تھکن نہیں ہوتی، لیکن کیا قلبی اطمینان اس میں موجود ہے؟ آپ کو جسم کا سکون تو مل رہا ہوگا، لیکن کیا محنت نہ کر کے آپ کا دل اور آپ کا ضمیر مطمئن ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کامیابی اور ناکامی کا واحد پیمانہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ محنت ہی کا فرق ہو سکتا ہے، عمل ہی کا فرق ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے محنت کی ہے تو وہ آج نہیں تو کل ضرور کامیاب ہوگا، وہ ہمیشہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی ہی زیادہ محنت، اتنا ہی زیادہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی محنت و مشقت بھی نہ کروں اور میں اعلیٰ ترین منازل کو بھی حاصل کر لوں تو وہ بے وقوفوں کی جنت میں رہتا ہے۔ حقیقت کی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کرتا۔ شعر ہے کہ اپنی کم کوشی پہ مت آنسو بہا، لیسا للانسانی الا ما سعی۔ تو انسان کو ملتا ہی وہ کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ محنت و مشقت ہی کو اپنا شعار بنا کر رکھے۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف وہ زبردست لوگ تھے کہ جنہوں نے عمر کے کسی بھی حصے میں کبھی محنت و مشقت کو ترک نہیں کیا۔ اگر ہم قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو دیکھیں تو انہوں نے بڑھاپے میں بھی جہاد کیا، کوشش کی، اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ سرخرو بھی رہے۔ مسلمانوں نے جس دور تک علم حاصل کرنے کے لیے یا دنیا کو فتح کرنے کے لیے محنت و مشقت کی، ہم دیکھتے ہیں کہ اسی زمانے تک مسلمانوں کا عروج برقرار رہا۔ اور جب مسلمان کم کوش ہو گئے، جب انہوں نے محنت و مشقت کو ترک کر دیا یا اس میں کمی کر دی، اس کے بعد یہ زوال کا شکار ہو گئے۔ اور آج کے زمانے کی اگر بات کی جائے تو کیوں آج ہم اس مقام کو نہیں حاصل کر پا رہے جس تک ہمارے اسلاف پہنچے؟ تو یقیناً اس کے درمیان سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ انہوں نے محنت و مشقت کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور ہم نے محنت و مشقت کو کبھی ہاتھ میں تھاما نہیں۔ ہم نے مشقت کا دامن نہیں تھاما تو اس نے ہم سے دامن مستقل طور پر چھڑا لیا، جس کے نتیجے میں ہم ایسے سست الوجود اور کاہل ہو گئے کہ اب دوبارہ کبھی دل میں جذبہ اٹھتا ہی نہیں، اور اگر کبھی محنت و مشقت کا جذبہ دل میں اٹھے تو ہم کر نہیں پاتے، کیونکہ ہم نے عادت ہی نہیں بنا رکھی محنت کی۔ لہٰذا ہمیں اپنے اوپر قابو پانا پڑے گا، اپنی عادات کو درست کرنا پڑے گا، اور اپنے اسلاف جیسی کامیابی اسی صورت میں حاصل کر پائیں گے، کیونکہ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی۔ تو اس وقت تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ میں اتنی مشقت کر رہا ہوں، لیکن جب اس کا ثمر ملتا ہے، اس کا پھل ملتا ہے، تو پھر انسان کا جی خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے جس مقصد کے لیے اتنی مشقت اٹھائی تھی آج میں نے اس کو حاصل کر لیا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے یا کم کامیاب ہوتے ہیں، ہمیں وہ تقدیر کا گلہ کرتے نظر آتے ہیں، حالانکہ تقدیر کے اوپر ایک چیز حاوی ہے، اور وہ چیز ہے آپ کی محنت۔ آپ نے اگر محنت ہی نہیں کی، آپ نے سفر کا آغاز ہی نہیں کیا، تو آپ کیسے شکوہ کر سکتے ہیں کہ تقدیر نے مجھے منزل پہ نہیں پہنچایا؟ آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں، تو آپ کیسے شکوہ کر سکتے ہیں کہ تقدیر نے میری بھوک کو نہیں مٹایا؟ تو انسان کو پہلے مشقت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد انسان اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کرتا ہے۔ انسان کو خنجر تیز رکھنا پڑتا ہے، پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ میرا یہ خنجر کاٹ کرتا ہے یا نہیں۔ تو تقدیر کا شکوہ بالعموم وہی لوگ کرتے ہیں جو محنت و مشقت سے گھبراتے ہیں۔ محنت و مشقت کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوا کرتے، ان کی تدبیر ان کی تقدیر بن جایا کرتی ہے۔ شعر کو دیکھیے گا، تقدیر کی تقدیر الٹ جائے گی ہمدم، ایک ہاتھ جو میں نے کبھی تدبیر کا مارا۔ تو اگر میں نے محنت و مشقت سے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے کام کیا تو اس کے بعد تقدیر کی اہمیت نہیں رہے گی۔ تقدیر بعد میں آتی ہے، پہلے آپ کو تدبیر کرنا ہوتی ہے، آپ کو محنت و مشقت کرنا ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ کو پہلے سفر کا آغاز کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی آپ منزل پہ پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ایک جگہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیے اور سوچئے کہ میں آنکھیں کھولوں گا تو میں خود منزل پہ پہنچ جاؤں گا، ایسا عمل کی دنیا میں ہوا نہیں کرتا۔ یہ خدا کا قانون ہے کہ جب تک انسان خود محنت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی محنت نہیں فرماتے۔
ابھی آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا گیا تھا جس کا مصرع ایک آیت کی صورت میں تھا، لیسا للانسانی الا ما سعی، کہ انسان کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ جب ہم نے کسی چیز کے لیے کوشش ہی نہیں کی، جب ہمارے اندر جذبہ ہی نہیں ہے اس چیز کو حاصل کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں وہ چیز عطا نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ آپ اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ تو جب تک ہمارے اپنے اندر حالات کو بہتر کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد نہیں فرماتے۔ تو یہ قانون الہی ہے کہ جب آپ محنت کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی مدد فرمائیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ منزل کو حاصل کر پائیں گے۔ آج وقت ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان زوال کا شکار نظر آتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہی دیکھنا ہوگا کہ وہ اقوام، وہ افراد جو کامیاب ہیں، ان میں اور ہم میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ تو سب سے بڑا فرق ہمیں یقیناً محنت کا، عمل کا نظر آئے گا۔ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک چین کی مثال لیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص محنت میں مصروف ہے، ہر شخص اپنے کام کو دل جمعی سے کر رہا ہے، کوئی سستی و کاہلی نہ کرتا ہے اور نہ ہی نظام اس کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی مختصر وقت میں ہمارے بعد آزادی حاصل کرنے والے اس ملک نے کس طرح سے دنیا میں اپنے آپ کو ایک سپر طاقت کے طور پر منوا لیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم کوریا کی مثال لیں، انہوں نے بھی بہت کامیابی حاصل کر لی، جاپان کو دیکھیں انہوں نے بھی بہت کامیابی حاصل کر لی، امریکہ کو دیکھیے انہوں نے بھی بہت کامیابی حاصل کر لی۔ یہ کیسے کامیاب ہو گئے سارے ممالک؟ کیونکہ ان اقوام نے وہاں پہ محنت و مشقت کو اپنا شعار بنا لیا تھا، اور اس کے مقابلے میں وہ تمام اقوام جن میں بدقسمتی سے ہم بھی شامل ہیں، ہم نے اگر اتنی ترقی نہیں کی جتنی ہمیں کرنی چاہیے تھی، تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اتنی محنت نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ابھی بھی وقت ختم نہیں ہو گیا، ابھی بھی مہلت باقی ہے، ابھی بھی آج بھی اگر ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں منزل کو حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش اور محنت شروع کر دیتے ہیں، تو کوئی اچنبھا نہیں، کوئی حیرانی کی بات نہیں ہوگی کہ آنے والے چند سال میں ہم ان اقوام کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، ہم ان سے بھی زیادہ کامیاب ہو جائیں گے، ہم ان سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہو جائیں گے، ہم ان سے بھی زیادہ عروج پہ پہنچ جائیں گے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا مضمون۔ امید ہے آپ کو تمام نکات کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔